السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے مفتی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن حضور کی ولادت کے وقت کون کون سے واقعات پیش آئیں۔ آئیے پورا بیان سنتے ہیں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ میلاد النبی کے 12 روزہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ مسلسل کئی سالوں سے میری بھی آپ کے درمیان حاضری ہے۔ بس ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس تک حضور کی میلاد مناتے مناتے دنیا سے جانے کی توفیق دے، اور یقیناً یہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے جو فخر سے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ میرے عزیز و سامعین، حضور کی میلاد جو ہے کب تک مناؤ گے؟ 12 ربیع الاول تک، کل تک، پرسوں تک، ایک مہینے تک؟ اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ سکھا کر گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میلاد کا موسم جیسی آتا ہے، ماہ ربیع النور، یہ بہت سارے چہروں کو ایک الگ امتیازی شان دیتا ہے۔ ربیع الاول میں بہت سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں، کچھ اجلے ہو جاتے ہیں، کچھ کالے ہو جاتے ہیں، کچھ جگہ لائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ جگہ اندھیرا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول شریف یہ ایک کسوٹی ہے جو دلوں کے اندر موجود نور ہو کہ بغض ہو چہرے پر لے کر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ سنیوں کے چہرے بھی جگمگاتے ہیں، مسجدیں بھی جگمگاتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، جب دنیا اپنے بچوں کے برتھ ڈے منانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم کائنات کے آقا و مولا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ ہمارے حصے میں آئی ہوئی قسمت کی بات ہے، یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار سمجھ میں نہ بھی آئے تو مجمع جھومتا ہے، اس لیے کہ وہ عشق کی زبان ہے، لیکن اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میلاد کے موسم میں کیا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی عام حالات میں نہیں تھی، بلکہ سال بھر عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے پوری دنیا میں، جس کو ارحازات کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کئی سالوں سے بارش نہیں برستی، آج بھی اس سال اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے عرب کی سرزمین میں سبزے اگ گئے اور لوگوں کی خوشحالیاں بڑھ گئیں، جو کئی سالوں سے قحط سالی کے شکار تھے سب ختم ہو گئیں۔ اس سال عرب میں جتنے بھی مکہ مکرمہ میں بچے پیدا ہوئے، ہر ایک کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوا۔ یہ عجیب و غریب چیزیں تھیں، ارحاسات اس کو کہتے ہیں۔ اور ایران میں ملک فارس میں ایک ندی ہے جس کو بحیرہ ساوا کہتے ہیں، بحیرہ ساوا، یہ اچانک خشک ہو گئی ندی، بہتی ہوئی ندی اچانک راتوں رات خشک ہو گئی، سوکھ گئی۔ اور ایک بحر سماوا جو کئی سالوں سے سوکھی ہوئی ایک ندی تھی، وہ اچانک جاری ہو گئی، لبالب پانی بھر گیا۔ یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے بہت عجیب و غریب واقعہ بڑا، وہ کیا تھا؟ کسریٰ کے دربار میں، وہاں ایران میں ایک آگ لگائی جاتی تھی 1000 سال سے، وہ اچانک بجھ گئی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، میلاد کے سال، حضور کی ولادت کے سال۔ ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ واقعہ تھا کہ کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا، یہ توجہ چاہتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، کسی اور بات کی طرف لے جاتا ہوں آپ۔ فارس کہتے ہیں ایران کو، پہلے ایران کو فارس کہا جاتا، فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے ہیں۔ اور کسریٰ کا جو محل تھا وہ آج بھی مدائن میں موجود ہے، عراق میں، عراق شام سب ایک ہی تھے، ایران سب ایک ہی، عراق اور ایران سب فارس کہلاتے تھے۔ تو یہ فارس کا قلعہ، کسریٰ بادشاہ کا جو قلعہ تھا بہت بڑا، اور اس کو اس بات پر ناز تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قلعے کو نہیں توڑ سکتی، ہلا نہیں سکتی۔ اس کا یہ غرور تھا، اس کا یہ اعلان گھمنڈ میں رہتا تھا بادشاہ کا۔ لیکن ربیع الاول شریف کے اس موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا، اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف، اتنی بڑی پھٹن، دراڑ
جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی عراق میں وہ موجود ہے۔ دیوار شق ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے اتنا زیادہ، لیکن گرا نہیں، محل گرا نہیں ہے، لیکن دیوار پھٹ گئی ہے۔ اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا، جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹینک جہاز ڈوب نہیں سکتا، ڈوب گیا۔ اسی طرح سے کسریٰ کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جو ہے اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا، اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا۔ اب اسی سے اندازہ کرو 2000 سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محفوظ ہے، تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے، تو سارے لوگوں کو بلایا گیا، یہ ہوا کیا؟ نجومیوں کو بلایا گیا، اپنے علم سے معلوم کرو، پتہ چلو ایسا میرے محل میں ہوا کیوں؟ اچھا، جو کنگورے لٹکے ہوئے تھے 14 کنگورے، وہ سب زمین پر گر پڑے تھے۔ یہ اچانک نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہوا؟ تو نجومی سب کاہن جو جوتش ہیں، اٹکل پچو تو مارتے تھے، لیکن کبھی کبھار تیر لگتا بھی تھا، تو وہ اپنے ستارے کے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اور بادشاہ کسریٰ سے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو تمہاری سب سلطنت ختم کرنے والا ہے، اور اس کی سلطنت اور اس کا قبضہ سب پر قائم ہونے والا ہے۔ ہم نے علم نجوم کے اعتبار سے یہ پایا ہے، آج ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو امام زمن نے کہا تھا نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ ذہن میں واقعہ رکھو، کس کے قلعے کے اندر دراڑ آئی؟ فارس کا قلعہ۔ فارس کا قلعہ کب آئی؟ کب ہلی دیوار؟ ولادت کے دن، حضور کی ولادت کے دن۔ پتہ یہ چلا حضور کی ولادت کے دن اچھے اچھے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے اور دیواریں پھٹ جاتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت اب اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنو تمہارے درمیان اب اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہم میلاد کی دھوم ہر سال نہیں ہر دن مناتے رہیں گے، اور ہوگا کیا؟ یاد رکھو، مثل فارس کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، فارس کے قلعے میں دراڑ آ گئی تھی، اور اب یہاں مدن پورہ میں بیٹھ کر میلاد منائیں گے، نجدی قلعے بھی ہلتے نظر آئیں گے۔ اور بہت دور نہیں، نجدی قلعے تو بہت دور ہوں گے، بہت قریب بھی ہلتے نظر آئیں گے۔ یہ کیوں ہلیں گے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ حقیقت میں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے، دونوں جگہ مرے دل سے ہے، لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ پہلا والا جو مرے دل ہے وہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے، اور دوسرا والا مرے دل جو ہے یہ گستاخوں کے حصے میں آیا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میلاد کی خوشیاں منانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خیر کو حصہ عطا فرمایا، حضور کے چاہنے والوں کے حصے میں ہے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کی میلاد منانے والوں میں پیدا فرمائے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب کا یہ بیان آپ نے پورا بغور سماعت کیا ہوگا اور سنا ہوگا کہ حضور کی ولادت کے وقت کون کون سے واقعات پیش آئے۔ اسی طرح کا بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں سب سے پہلے۔